اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اور اے ایمان والو، اپنے مالوں کو ناجائز طریقے سے ایک دوسرے سے مت کھاؤ، اور نہ ہی اپنے مال کو حکام کے پاس، عدالتوں کے پاس لے کے جاؤ، نتیجے میں تم لوگوں میں سے کسی کے مال کو گناہ اور ناجائز طریقے سے کھا لو، جبکہ تم جانتے ہو کہ وہ تمہارا نہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کا یہ 23واں رکوع چل رہا ہے۔ 23ویں رکوع کے شروع سے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کیا کہ ہم آپ کے اوپر روزوں کو فرض کر رہے ہیں۔ روزے رکھنے کو حکم کیوں دیا گیا، اس کی حکمت اللہ تعالیٰ نے آیت کے شروع میں بھی بتائی، اور آیت کے جب وہ روزے کے احکامات پورے ہوئے تب بھی بتائی۔ وہ کیا کہ روزہ در حقیقت نام ہے چند جائز چیزوں کو ایک مخصوص وقت میں چھوڑنے کا، تاکہ تم ناجائز چیزوں سے بچنے کے عادی بن جاؤ۔ کھانا پینا اور بیوی سے تعلق جائز ہے، لیکن تم ایک مخصوص وقت طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اس جائز کام کو بھی چھوڑو، تاکہ آج جب تم جائز کام کو چھوڑنے کے عادی بنو گے تو کل جب تمہارے سامنے ناجائز کام کی ابھر کر تمہارے سامنے آئیں گے تو تمہارے لیے ان کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ ہم نے تم پر اس لیے فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رکوع میں بات تو چل رہی تھی روزے کی، آگے بھی بات آ رہی ہے حج کی، لیکن درمیان میں اللہ رب العزت نے ایک حکم دیا۔ وہ حکم ایسا ہے کہ جو ہمیں اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ روزہ جو کہ اصل حکمت کے مطابق ہے کہ روزہ جو کہ ایک جائز چیز کو چھوڑنے کا نام تھا، چند جائز چیزوں کو چھوڑنے کا نام تھا، وہ تو ایک وقتی چیز تھی۔ سال میں ایک مہینہ آپ نے ایک مخصوص مدت میں اپنے جائز چیزوں کو چھوڑنا ہے، لیکن یہ تو ایک وقتی چیز ہے۔ ایک ایسا روزہ تمہارے ذمہ لازم ہے جو زندگی کی ہر گھڑی میں، ہر آن ہر گھڑی 24 گھنٹے پورا سال 12 مہینے تمہارے اوپر وہ لازم ہے۔ وہ کیا؟ وہ روزہ یہ ہے، 12 مہینے کا روزہ یہ ہے کہ حرام سے بچو۔ دیکھیے، پہلے حلال کو چھڑوا کر ہمیں حرام سے بچانے کی اللہ نے پریکٹس کروانے کو کہا کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب اللہ تعالیٰ احکامات کے ضمن میں ایک اور بات کیا بیان کر رہے ہیں کہ تم اپنے حرام مال سے بچو، حرام خوری سے بچو، حرام کھانے سے بچو۔ تو اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وقتی روزے کے بعد ایک ہمیشہ روزے کو ذکر فرمایا کہ وقتی روزہ تو گزر جائے گا، لیکن اس سے جو مقصود اصل حقیقت یہ ہے کہ اس میں تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تو تم ہمیشہ روزے کو اختیار کرو، وہ ہے حرام سے بچو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو جو عنوان دیا، فرمایا کہ آپس کے معاملات میں ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کی چیزوں کو کھانے اور استعمال کرنے سے بچو۔ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ اگر اس بات کا یقین ہو کہ کوئی بھی جان، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، ہلم الیہ، صحابہ جمع ہو جاؤ، سارے صحابہ جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہ رسول رب العالمین، ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے، نفث فی روعی، میرے دل میں انہوں نے وحی ڈالی ہے، کیا کہ الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، فرمایا آگاہ ہو جاؤ، کان کھول کے سن لو، کوئی جان، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، بیمار ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی جان جب تک اپنا رزق پورا نہیں کر لیتی اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ جب رزق کو پورا کیے بغیر کوئی نہیں مر سکتا۔ روایات میں آتا ہے، یعنی اس کو یوں کہا گیا ہے کہ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ الموت، موت جس طرح بندے کو تلاش کرتی ہے اسی طرح رزق، بلکہ رزق اس سے زیادہ تلاش کرتا ہے، پہلے رزق پورا ہوگا پھر موت آئے گی۔ جب رزق طے ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں، فاجملوا فی الطلب، لہٰذا رزق کو اچھے طریقے سے تلاش کرو۔ یعنی کیا مطلب، ایک آدمی دکان پہ بیٹھا ہے، اللہ نے یہ بات طے کی ہے کہ اس کو آج کی تاریخ میں 1000 روپے ملنے ہیں،
کسی بھی صورت میں اس کو ہر حال میں اس کو 1000 روپے ملیں گے. اب یہ اگر ہو سکتا ہے دیر سے ملیں، چنانچہ آپ نے فرمایا بھائی نبتا علیہ، ہو سکتا ہے تمہارے اوپر تمہارے پاس تمہارا رزق دیر سے آئے، ہو سکتا ہے صبح کو نہیں آئے، دوپہر کو آئے، دوپہر کو ہو سکتا ہے نہ آئے، شام کو آئے. اب اگر ملنے تمہیں 1000 روپے ہیں، 1000 سے زیادہ تم نہیں لے سکتے. اگر تم نے اس 1000 کو ناجائز طریقے سے لینے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے تمہیں صبح مل جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ حلال طریقہ نہیں ہوگا. تم حرام خوری، حرام اور ناجائز طریقہ اپنا لو، تم اپنے 1000 سے زیادہ نہیں لے سکتے. کیوں؟ کیونکہ تم اس وقت تک، یعنی انسان کو سبق سیکھنا چاہیے پرندوں سے کہ صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ، لیکن شام کو جب لوٹتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں لیکن رات کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. کون دیتا ہے انہیں رزق؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ہر جان کو کیا وحی آئی کہ ہر جان نے اس نے اپنا رزق پورا کیے بغیر اس دنیا سے رخصت نہیں ہونا. لہٰذا تم اپنے اچھے طریقے کو اپناؤ، اچھے طریقے سے اپنے رزق کو تلاش کرو. اب جب حلال طریقہ، چنانچہ فرمایا داما حرم علیہ، اس چیز کو چھوڑ دو جو کہ تمہارے اوپر حرام ہے، اس چیز کو اپناؤ جو تمہارے لیے حلال ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کے معاملات میں ناجائز اور ناروا طریقوں سے ایک دوسرے کی چیزوں کو استعمال مت کرو. کیا؟ چوری کے ذریعے سے، ڈاکے کے ذریعے سے، سود خوری کے ذریعے سے، کام چوری کے ذریعے سے، یعنی ایک مزاج بن گیا لوگوں کا. ہر شخص یہ چاہتا ہے مجھے سرکاری نوکری ملے تاکہ گھر بیٹھ کر حرام کھاؤں. یعنی اس بات کی فکر نہیں ہے اللہ نے حلال کھانے کا حکم رسولوں کو دیا ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو. مفسرین فرماتے ہیں کہ حلال کھانے میں، پاکیزہ کھانے میں اور اعمال صالحہ میں کیا فرق ہے؟ کیا ان میں آپس میں کیا تناسب ہے؟ تناسب یہی ہے کہ جیسا کھایا جائے گا ویسے دل میں خیالات آئیں گے. اگر حرام کھایا جائے گا تو حرام خوری کے خیالات آئیں گے. اب سب سے بڑا فکر کیا ہوتی ہے؟ اولاد نافرمانے. تو آپ نے حرام کھلایا ہے تبھی نافرمانے ہیں. اللہ رسولوں کو حکم دے رہے ہیں، رسول تو پاکیزہ ہی کھائیں گے لیکن سنانا امتیوں کو مقصود ہے. اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا، ہم نے پیچھے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں عطا کیا اس میں سے پاکیزہ کھاؤ، ہمارا عطا کردہ پاکیزہ ہے اس کو کھاؤ. اور صرف یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا، اللہ نے پوری انسانیت کو حکم دیا. یہ بات بھی پیچھے آئی یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانیت جس میں کافر بھی آ گیا اس کو بھی کہا تم پاکیزہ اور حلال کھاؤ. کیوں؟ کیونکہ اگر تم پاکیزہ اور حلال کھاؤ گے تو تمہیں ایمان کی توفیق مل سکتی ہے. ایک ٹورسٹ ہے، پوری دنیا میں گھومتا ہے، وہ غیر مسلم تھا، اس نے اسلام قبول کیا. جے پال فرے، اس سے کسی نے انٹرویو لیا کہ بھائی آپ نے اسلام کو کیسے قبول کر لیا جبکہ آپ تو سور بھی کھاتے ہوں گے، آپ شراب بھی پیتے ہوں گے، اس کے علاوہ بھی بہت سے کام کرتے ہوں گے. تو وہ کہتا ہے میں نے سور کھانا 2010 میں چھوڑ دیا تھا، میں نے شراب پینی 2017 میں چھوڑ دی تھی. اس سے جب یہ میں نے بات سنی واللہ العظیم مجھے قرآن کریم کی یہ آیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا. اللہ فرما رہے ہیں انسانیت کو حکم دیا تم پاکیزہ کھاؤ. اگر وہ سور کھا رہا ہوتا اسے ایمان کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ اس کے دل میں سور کے ہی خیالات آتے، حرام خوری کے خیالات آتے، ایمان نہیں آتا. تو اللہ نے حلال کھانے کا حکم پوری انسانیت کو دیا ہے. انسانیت میں کافر بھی ہیں تو انہیں ایمان کی توفیق ملے گی، ایمان والوں کو حکم دیا کہ انہیں عمل صالحہ کی توفیق ملے گی. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں، سود خوری ہے، حرام، جو بھی ناجائز طریقہ ہو، لیکن آج یہ ہے کہ پرواہ نہیں ہے. یعنی معاملات کے شعبے کو ہم نے دین سے الگ کر دیا ہے. یعنی نماز کو تو سمجھ لیا کہ نماز فرض ہے، لیکن یہ نہیں سمجھا کہ حلال بھی فرض ہے. طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح حلال کمانا بھی فرض ہے. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب قناعت ہوگی، جب اس بات پر یقین ہوگا کہ رزاق اللہ ہے، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے. دنیا کا مال و متاع اسباب یہ رزق نہیں دیتا. یعنی ایک دکاندار ہے وہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، ایک ریڑھی والا ہے ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، در حقیقت اس کو اللہ کے رزاق ہونے پر یقین نہیں ہے تبھی وہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے. یعنی آپ اگر کسی کو پیسے پورے لے رہے ہیں، چیز کم دے رہے ہیں، تو آپ کے پاس جو پیسے آ رہے ہیں، اضافی پیسے آ رہے ہیں، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. لیکن آج دکانداروں نے کیا طریقہ نکالا کہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے لوگوں کے اندر کہ خریدنے جاتے ہیں تو سخت مزاجی کے ساتھ، بیچتے ہیں تو سخت مزاجی کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے اللہ اس شخص پر رحم کرے جو خریدنے جاتا ہے
تو نرمی کے ساتھ خریدتا ہے. ایسا نہیں کہ دکاندار کے سر میں درد کر دیا, اور نہ ایسا دکاندار ہے کہ کھڑوس طبیعت جو کہہ دیا اس کی زبان سے جو پتھر پہ لکیر ہو گئی. یہ چیز درست نہیں ہے. ایک درمیانی اور درمیانے مزاج کے ساتھ, اعتدال کے ساتھ کام کرو. تو اب اگر ایک گاہک آپ کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے, آپ سے زبردستی سے رعایت لے رہا ہے, آپ منع کر دیں, میں آپ کو چیز نہیں بیچتا, چیز میری ہے, آپ نے اتنے میں لینی ہے دے, نہیں لینی نہیں. لیکن یہ کیا کہ آپ نے اس سے پیسے تو کم لے لیے اور پھر بعد میں وہ چیز بھی کم کر دی. تو دونوں نے غلط کیا. لیکن آپ نے جو غلط کیا, آپ کے پاس پیسے تو آئے لیکن چیز اس کے بدلے میں آپ نہیں دی, آپ کے پاس حرام پیسے آئے. لیکن اس بات کی پرواہ نہیں ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, تم اپنے آپس میں ایک دوسرے کے معاملات کو, آپس میں ایک دوسرے کے اموال کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. صرف کھانے کی بات نہیں ہے, یہاں کھانا چونکہ ایک اہم چیز ہوتی ہے, اس لیے اللہ نے ذکر فرمایا, ورنہ کسی بھی طریقے کا نفع اٹھانا اس سے منع ہے جو کہ کسی اور کے ناجائز طریقے سے ہوگا. یہاں غور کرنے کی بات ہے, اللہ فرما رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے اموال کو, میں بامحاورہ ترجمہ کر رہا ہوں, اس کا حقیقی ترجمہ یہ ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے مال کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ یہاں دوسرے کے مال کو اپنا مال کہہ رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ در حقیقت آج تم دوسرے کا مال کھا رہے ہو. اگر مثال کے طور پر ایک گوالا ہے, دودھ بیچنے والا ہے, دودھ میں پانی ڈال کر اسے خالص بتا کر اسے بیچ رہا ہے, تو اس نے تو چند پیسے لے لیے, لیکن جب یہ کہیں اور جائے گا, یہ اگر پنساری کے پاس جائے گا, مسالہ لینے جائے گا, تو جب وہ مسالہ وہ بھی ڈنڈی مارے گا. گھوم پھر کے ایک سائیکل گھوم کے اس کے پاس ہی آئے گا, تو گویا کہ اس نے اس کا مال نہیں کھایا, اس نے اپنا مال کھایا ہے. اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے, علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم دوسرے کے مال کو اپنا مال سمجھو. کیا مطلب؟ جیسی تم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو ویسے دوسرے کے مال کی حفاظت کرو. آج تم دوسرے کا مال کھا رہے ہو, تم گویا کہ تم اپنا مال کھا رہے ہو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ, اور پھر اس میں اس بات کی طرف اشارہ کہ تم اپنا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھا سکتے, تو دوسرے کے مال کو تم ناجائز طریقے سے کیسے کھا سکتے ہو؟ اب آگے اللہ رب العزت ناجائز طریقے سے کھانے کی صورتوں میں سے ایک صورت جس کی ہم مزید 3-4 صورتیں بنا سکتے ہیں, اس کو ذکر فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, اور تم اپنے ناجائز مقدمات کو حکام کے پاس, عدالت کے پاس, جج کے پاس لے کے جاتے ہو. تمہیں پتہ ہے زمین تمہاری نہیں ہے, تمہیں پتہ ہے گاڑی تمہاری نہیں ہے, تمہیں پتہ ہے بنگلہ تمہارا نہیں ہے, لیکن تم نے جھوٹے گواہوں کے ذریعے سے جھوٹی قسمیں اٹھا کر اسے اپنے نام کر لیا. تو عدالت نے تمہارے نام کیا ہے, حقیقت میں وہ تمہارے نام نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ انما انا بشر, میں ایک انسان ہوں, تختصمون الیہ, تم میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو. تو ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی ایسا شخص ہو کہ اپنی بات کرنے میں وہ بڑا ہی فصیح و بلیغ ہو, اور وہ اپنا مقدمہ میرے سامنے اس انداز میں پیش کرے, مجھے وہ بات حق لگے, میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں, لیکن حقیقت میں وہ چیز تمہاری نہ ہو. تو میں تمہیں کہتا ہوں ہرگز مت لینا اسے. اگر میں تمہیں لکھ کر بھی دیتا ہوں, میں تمہارے حق میں فیصلہ بھی کرتا ہوں, وہ تمہارے لیے جہنم کا ٹکڑا ہے. نبی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری چیز نہ ہو, میں تمہارے سامنے گواہوں کے مطابق فیصلہ کر دوں ظاہر پر, تو تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی. تو دنیا کے عام عدالت کے جج وہ آپ کے لیے جو چیز لکھ کے دیتے ہیں وہ آپ کے لیے کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ عدالت کی لکھی ہوئی چیز وہ عدالت ظاہر پر فیصلہ کرے گی, باطن کا فیصلہ وہ تو جب کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے تب پتہ چلے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جھوٹی قسم اٹھا کر کسی مسلمان کے مال کو ہڑپ کیا ہے, تو کل قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا, تو اللہ اس پر انتہائی غضبناک ہوں گے کہ اس نے میرا نام لے کر اس نے مال ہتھیایا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگرچہ وہ تھوڑی سی چیز ہو. آپ نے کہا تھوڑی کیا, اگر پیلو کے درخت کی مسواک, کیا قیمت ہے مسواک کی؟ آپ نے کہا اگر مسواک بھی قسم اٹھا کر, میرے نام کی جھوٹی قسم اٹھا کر ہتھیائیے, تو کل قیامت کے دن اللہ اس پر ناراض ہوگا, اس پر غصہ ہوگا, اور دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کرے گا اور جہنم میں اس کو داخل کرے گا. لیکن پرواہ نہیں ہے, آپ نے ناجائز مقدمات کے ذریعے سے لوگوں کی چیزیں ہتھیاؤ, ان کی رضامندی نہ ہو. ایک آدمی ایک چیز بیچنے پہ راضی نہیں ہے, آپ زبردستی اس سے اس کی زمین خرید رہے ہیں, حرام ہے. آگے اسی کی ایک اور صورت, کیا آپ رشوت دیتے ہیں جج کو کسی بھی حکومتی ادارے میں اور چیزیں ہتھیا لیتے ہیں. یعنی آپ نے ایک کانٹریکٹر نے, ایک ٹھیکیدار نے کچھ پیسے جمع کروائے, اللہ کیا فرمایا تدلو بہا الی الحکام, تم اپنے مالوں کو حکام کے پاس, حکومتی کلرک کے پاس, کسی عہدیدار کے پاس اپنا مال لے کر جاتے ہو. مقصود کیا ہوتا ہے؟ لتأکلوا به اموال الناس, لتأکلوا فریقا من اموال الناس, تاکہ تم لوگوں کے اور مال لے لو. یعنی آپ نے کانٹریکٹ لے لیا اور رشوت دے کر, اور پھر اس سے آپ
نے کاغذی کاروائی میں تو روڈ بنا دیا لیکن اس کا حصی کوئی وجود نہیں ہے. تو یہ آیت واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ ناجائز کام کر رہے ہو. اسی طریقے سے یعنی جس کا جو اختیار نہیں ہے آپ نے اسے پیسے دے کر اس سے چیز لے لی. ایک لائن مین کا کیا اختیار ہے کہ وہ حکومتی بجلی جو کہ اصل میں حکومت کی نہیں ہے بلکہ عوام کی ہے, 22 کروڑ عوام کی ہے, وہ بجلی آپ نے ایک لائن مین کو چند پھوٹی کوڑیاں دے کر آپ نے استعمال کر لی. اور کیا کہ گرمی بہت ہے, آپ کو جیکب آباد کی گرمی برداشت نہیں ہوتی. کل قیامت کا دن جب ہوگا, حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو اس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا, یعنی اتنا فاصلہ ہوگا جتنا 7 سے 8 فٹ کے فاصلے پر ہوگا. ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا. بعض لوگوں کا پسینہ ان کے گھٹنے تک ہوگا, بعض کا پسینہ ان کے ناف تک ہوگا, بعض کا سینے تک, بعض پورے ڈوبے ہوئے ہوں گے. تو کل اس وقت کیا کرو گے جب آج آپ سے یہ اس دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی؟ دنیا کی آگ کی حیثیت کیا ہے؟ جہنم کی آگ کی حیثیت کے مقابلے میں دنیا کی آگ کی حیثیت اس کا 70واں حصہ ہے. جہنم کا سب سے کمزور ہلکا ترین عذاب یہ ہے, اللہ بچائے کہ انسان اس ایک کھولتی ہوئی اسے آگ کی چپلیں پہنائی جائیں گی. اس آگ کی چپلوں پہنانے کے نتیجے میں اس کی کھوپڑی کی ایک کیفیت ہوگی کہ جس طرح ایک ہنڈیا ابلتی ہے اس طرح اس کی کھوپڑی ابلے گی, اور سب سے ہلکا عذاب ہے. تو آپ اس گرمی کو سوچو, اس جہنم کی آگ کو سوچو, تو آپ کے لیے اس دنیا میں کیا ضرورت پڑی ہے؟ اگر آپ کوئی اور جائز صورت اپنائی جا سکتی ہے, لیکن رشوت دے کر کنڈے کی بجلی استعمال کرنا حرام ہے. کوئی دارالفتہ آپ کو اس کا جواز کا فتویٰ نہیں دے سکتا, چاہے کوئی کرے, کوئی مولوی بھی کرے. ناجائز کر رہا ہے, حرام کر رہا ہے, جائز نہیں ہے. حق ہوتا ہے. حق کسی کے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حق بندوں سے نہیں پہچانا جاتا, بندے حق سے پہچانے جاتے ہیں. ہم اگر حق کو معیار بنائیں یہ کہ فلاں کر رہا ہے اور فلاں نہیں کر رہا, فلاں کر رہا ہے تو جائز ہو گیا, یہ حق کا معیار, یہ حق کو جانچنے کا معیار نہیں ہے. حق کا معیار حق یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو پہچانو. تو اللہ فرماتے ہیں وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, تم اپنے مالوں کو حکام کے پاس لے کے جاؤ رشوت دے کر, اور ان کے ذریعے سے بقیہ مال سمیٹ لو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ چیز تمہاری نہیں ہے, پھر بھی تم ایسا کر رہے ہو. تو در حقیقت یہ ناجائز. لیکن آج واضح سی باتیں, لوگوں نے معاملات کے شعبے کو دین سے نکال دیا ہے. ہم نے پیچھے آیت پڑھی, اللہ نے فرمایا تم کامل نیکوکار اس وقت بن سکتے ہو جب دین کے 4 شعبوں میں کامل ہو. تمہارے عقائد درست ہوں, تمہارے اعمال درست ہوں, تمہارے معاملات درست ہوں, تمہارے اخلاق درست ہوں. 4 شعبوں میں کامیابی اصل نیکی ہے, اصل فرما برداری ہے. باقی اس کے علاوہ یہ صرف اور صرف یہ شیطان کے دھوکے ہیں. آپ حکومتی عہدے میں آپ کے پاس ہے, جاب ہے, لیکن آپ صرف تنخواہ لے رہے ہیں اور پھر پہلی صف میں آ کر نماز پڑھتے ہیں. آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی, فرض تو ادا ہو جائے گا. حج ادا کرتے ہیں, حج قبول نہیں ہوگا, ادا تو ہو جائے گا. روزہ رکھ رہے ہیں, قبول نہیں ہوگا, فرض تو ادا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں پوری شریعت پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا سکھایا کرتے تھے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یا اللہ مجھے آپ اپنے حلال کو ایسا کر دیجئے میرے لیے کہ آپ کا حلال میرے لیے کافی ہو جائے, مجھے حرام سے بچائیے. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ, آپ کا جو فضل ہو, آپ کی جو ذات ہو وہی میرے لیے کافی ہو, مجھے کسی اور ذات کی, کسی قسم کی کوئی احتیاج نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں اس دعا کو مانگنے اور اس دعا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت